معزز سامعین و ناظرین، سر آصف 92 آفیشیل یوٹیوب چینل کی طرف سے خوش آمدید۔ معزز سامعین، آج ہم جس ٹاپک پہ گفتگو کرنے لگے ہیں وہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے جو بہترین اصول ہیں وہ کیا ہیں کہ انسان ان پر عمل کر کے جو ہے وہ اپنی بہترین زندگی گزار سکے۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک ایمان فروز واقعہ ہے کہ حضرت شیخ شفیق بلخی انہوں نے اپنے شاگرد سے جن کا نام حاتم تھا ان سے پوچھا کہ اے حاتم، تم کتنے دنوں سے میرے ساتھ ہو؟ تو حاتم نے کہا 32 سال ہو گئے آپ کے ساتھ مجھے رہتے ہوئے، آپ کی صحبت میں رہتے ہوئے۔ تو شیخ نے پوچھا بتاؤ اتنے طویل عرصے میں تم نے مجھ سے کیا سیکھا؟ تو ان کے جو شاگرد تھے حاتم، انہوں نے کہا کہ میں نے صرف 8 مسئلے سیکھے ہیں۔ کتنے مسئلے؟ صرف 8 مسئلے سیکھے ہیں۔ شیخ نے کہا ان اللہ و انا الیہ راجعون، میری اوقات تیرے اوپر جو میں نے اپنے اوقات جو وقت تھا وہ سارا کا سارا ضائع کر دیا، تو نے صرف 8 مسئلے ہی سیکھے؟ تو حاتم نے کہا استاد محترم زیادہ نہیں سیکھ سکا اور جھوٹ بھی نہیں بول سکتا۔ شیخ نے کہا اچھا بتاؤ کیا سیکھا؟ ان 8 میں سے آپ نے کیا ہیں وہ ذرا بتاؤ تو صحیح۔ تو حاتم نے کہا میں نے مخلوق کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ ہر ایک کا محبوب ہوتا ہے۔ قبر میں جانے تک جب بندہ قبر میں پہنچ جاتا ہے تو اپنے محبوب سے جدا ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے اپنا محبوب نیکیوں کو بنا لیا کہ جب میں قبر میں جاؤں گا تو یہ میرا محبوب میرے ساتھ قبر میں رہے گا۔ اور دوسرا جو میں نے سیکھا وہ یہ کہ لوگوں کو دیکھا کہ کسی کے پاس قیمتی چیز ہے تو اسے سنبھال کر رکھتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور پھر میں نے جب دیکھا فرمان الہی تو فرمایا جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ تو جو چیز مجھے قیمتی ہاتھ آئی میں نے اسے اللہ کی طرف پھیر دیا تاکہ اس کے پاس محفوظ ہو جائے، جو کبھی ضائع نہ ہو۔ تو پھر میں نے جو تیسری چیز سیکھی ہے وہ یہ کہ میں نے خدا کے فرمان پر غور کیا کہ اللہ نے فرمایا کہ جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا، جنت اسی کا ٹھکانہ ہے، جنت اسی کو ملے گی۔ تو میں نے اپنے نفس کو برائیوں سے لگام دی، خواہشات نفسانی سے بچنے کی محنت کی، یہاں تک کہ میرا نفس اطاعت الہی پر جم گیا۔ اور پھر جو میں نے چوتھا مسئلہ سیکھا وہ یہ کہ لوگوں کو دیکھا کہ ہر ایک رجحان دنیاوی مال کی طرف ہے، حسب و نسب کی طرف ہے، ہر ایک کا دنیاوی جاہ و منصب میں نے ان کو پایا۔ تو ان امور میں غور کرنے سے یہ چیزیں مجھے گھٹیا دکھائی دیں۔ ادھر پھر میں نے فرمان الہی کی طرف دیکھا۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار متقی ہے۔ تو میں نے تقوی اختیار کیا تاکہ اللہ کے ہاں عزت پاؤں۔ اور پھر جو میں نے 5واں مسئلہ سیکھا ہے وہ یہ کہ لوگوں میں یہ بھی دیکھا کہ آپس میں گمان بد رکھتے ہیں، آپس میں گمان بد رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں۔ دوسری طرف پھر میں نے دیکھا اللہ کا فرمان کہ اللہ کیا فرماتا ہے، اللہ کیا حکم دیتا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ فرمایا کہ دنیا کی زندگی میں ان کی بسر اوقات کے ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں، اس لیے میں حسد کو چھوڑ کر خلق سے کنارہ کر لیا اور یقین ہوا کہ قسمت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، خلق کی عداوت سے باز آ گیا۔ پھر میں نے چھٹا جو مسئلہ سیکھا ہے آپ کی صحبت سے وہ یہ کہ لوگوں کو دیکھا کہ ایک دوسرے سے سرکشی اور کشت و خون کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف رجوع کیا تو فرمایا در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو۔ اسی بنا پر میں نے صرف اس اکیلے شیطان کو اپنا دشمن ٹھہرا لیا اور اس بات کی کوشش کی کہ اس سے بچتا رہوں۔ 7واں جو میں نے مسئلہ آپ کی صحبت سے پایا، جو میں نے سیکھا وہ یہ کہ لوگوں کو دیکھا کہ روٹی کے ٹکڑے پر اپنے نفس کو ذلیل کر رہے ہیں، ناجائز امور میں قدم رکھتے ہیں، ہر جائز اور ناجائز کی تمیز کیے بغیر حرام کی طرف ان کی رغبت ہوتی ہے۔ تو میں نے پھر جب یہ دیکھا تو میں نے ارشاد باری تعالیٰ کی طرف دھیان کیا کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق
اللہ کے ذمے نہ ہو۔ پھر میں ان باتوں میں مشغول ہوا جو اللہ کے حقوق میرے ذمے ہیں، اس رزق کی طلب کی جو اللہ کے ذمے ہے۔ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے ذمے تھا میں نے اس کے اوپر چھوڑ دیا، اور جو میرے ذمے تھا وہ میں نے شروع کر دیا۔ میں نے خلق کو دیکھا۔ اب وہ 8واں مسئلہ بتاتے ہیں کہ میں نے جو آپ کی صحبت سے اے شیخ حاصل کیا وہ یہ کہ میں نے دیکھا کہ ہر کسی کو کہ وہ عارضی چیز پر بھروسہ کرتا ہے۔ کوئی زمین پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی اپنی تجارت پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی اپنے رشتے ناتوں پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی اپنے جسم بدن پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی اپنی ذہنی اور عقلی اور علمی صلاحیتوں پر بھروسہ کرتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ خدا کی طرف پھر رجوع کیا کہ اس کا کیا حل ہے، تو جو اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ نے فرمایا جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہی کافی ہے، یعنی کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اس کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ تو میں نے اپنے خدا پر توکل کیا، وہی مجھے کافی ہے۔ شیخ بلخی نے فرمایا اے میرے پیارے شاگرد خاتم، خدا تمہیں ان کی توفیق نصیب کرے۔ میں نے قرآن کے علوم پر مطالعہ کیا تو ان سب کی اصل جڑ انہی 8 مسائل کو پایا۔ ان پر عمل کرنے والا گویا 4 آسمانی کتابوں کا عمل بن جاتا ہے، عمل ہو جاتا ہے۔ تو یہ 8 جو مسائل ہیں جو سیکھنے والے ہیں، یہ حضرت شقیق بلخی جو ہیں ان کے شاگرد حضرت حاتم جو رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ کی صحبت سے یہ پایا ہے۔ تو گویا یہ جو شیخ شفیق بلخی تھے وہ فرما رہے ہیں کہ یہ اصل ہے، قرآن پاک کے علوم کا جو میں نے مطالعہ کیا ہے ان سب کی اصل ہے، اور جو اصل جڑ جو ہے وہ انہی 8 مسائل سے ساری چیزیں نکلتی ہیں۔ اگر یہ انسان ان پر عمل کر لے، ان پر عمل پیرا ہو جائے تو انسان یقینی طور پر فلاح و کامیابی کی طرف، فلاح و کامرانی کی طرف جاتا ہے، اور وہ زندگی کے کامیاب راستہ کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ تو معزز سامعین، یہ ہم نے آج جس ٹاپک پہ گفتگو کی، اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اس پر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کو نہ صرف اپنے من میں بلکہ ہمیں اس کو دوسرے لوگوں کو بھی بتانا چاہیے کہ اصل زندگی کے یہی اصول ہیں، یہی زندگی کے اصول ہیں جس پر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو معزز سامعین، مجھے دیجیے گا اجازت۔ آپ کو پھر ایک بار کہوں گا کہ اگر آپ کو یہ ہماری بات اچھی لگی تو ویڈیو کو پسند کریں، لائک کریں، اپنے دوست احباب میں اس کو شیئر کریں، اور اس کو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم۔